اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک 2026 کی ان آخری 10 راتوں کے سائے میں قرآن پاک کی حکمتوں کے اس گہرے مطالعے اور روحانی محفل میں بہت بہت خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک ایسا وقت ہے جب انسان شعوری طور پر یا شاید لاشعوری طور پر بھی اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی خالی پن کو بھرنے کے لیے وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم 21ویں پارے کے انوار و تجلیات پر کچھ غور کریں گے، جس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت 46 سے ہوتا ہے اور پھر یہ سفر سورۃ الاحزاب کی آیت 30 تک جاتا ہے۔ اور اس پورے مطالعے کا جو ایک بنیادی مشن ہے، یعنی جو سب سے گہرا سوال ہے، وہ ایسا ہے جو ہر باشعور انسان کو کبھی نہ کبھی بے چین ضرور کرتا ہے۔ ہاں، وہ تقدیر والا سوال۔ مطلب اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تقدیر کا مکمل کنٹرول اسی کے پاس ہے، اور کائنات کا کوئی ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر انسان کی اپنی کوشش، اس کے فیصلوں اور اس کی اخلاقی جواب دہی کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا انسان محض ایک کٹ پتلی ہے؟ دیکھیں، یہ تقدیر اور انسانی ارادے کی یہ جو کشمکش ہے نا، یہ واقعی انسانی تاریخ کے پیچیدہ ترین سوالات میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اس سوال پر ذرا ٹھہر کر قرآن کی روشنی میں اور خاص طور پر صوفیانہ نقطہ نظر سے غور کریں تو یہ دو انتہاؤں کے درمیان ایک انتہائی باریک توازن قائم کرتا ہے۔ یعنی اس کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو۔ جی بالکل۔ ظاہر یہ ہے کہ کائنات کا ایک وسیع تر نظام ہے، ایک فریم ورک ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ انسان اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ کس دور میں پیدا ہوگا، کس گھرانے میں یا کن معاشی حالات میں پیدا ہوگا۔ یہ وہ دائرہ ہے جو اس کے لیے کھینچ دیا گیا ہے، جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ اس دائرے کے اندر انسان کو ارادے کی، نیت کی اور انتخاب کی مکمل آزادی دی گئی ہے، اور یہ آزادی کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ اسی پر انسان کی اخلاقی ذمہ داری اور اخلاص کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حالات کا خالق نہیں بنایا، بلکہ ان حالات پر رد عمل دینے کا یعنی رسپانس دینے کا اختیار دیا ہے۔ 100% درست۔ اور اسی رسپانس کی بنیاد پر، اس نیت کی بنیاد پر اس کا امتحان ہے۔ صوفیہ کرام اسی کو تزکیہ کہتے ہیں کہ آپ کا اندرونی رد عمل کیا ہے۔ یہ بات کہ ہمارا امتحان حالات پیدا کرنے میں نہیں بلکہ ان حالات میں ہمارا رد عمل کیسا ہے، یہ بہت سی الجھنوں کو سلجھا دیتی ہے۔ اگر ہم اسی رد عمل کی بات کریں اور پارے کے آغاز کی طرف جائیں تو سورۃ العنکبوت کی آیت 46 میں اہل کتاب کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے۔ جی، جہاں قرآن ہدایت دیتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بہترین اور احسن طریقے سے بحث کی جائے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اگر سچا ایمان انسان کے اندر امن اور سکون پیدا کرتا ہے تو آج کل ہمیں مذہب اور عقیدے کے نام پر اتنی زیادہ جارحیت اور اتنے تلخ مباحثے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس جارحانہ جبلت کا علاج سورۃ العنکبوت کیسے کرتی ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم مشاہدہ ہے۔ دراصل جس جارحیت اور غصے کو ہم اکثر ایمان کی مضبوطی سمجھ لیتے ہیں نا، وہ نفسیاتی اور روحانی سطح پر عدم تحفظ کی نشانی ہوتی ہے، ایک طرح کی انسیکیورٹی۔ مطلب ہم اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ قرآن جب بہترین طریقے سے حکمت اور وقار کے ساتھ بات کرنے کی تلقین کرتا ہے تو وہ اسی باطنی حالت، اسی روحانی مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو انسان اندر سے اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے دل میں ذکر کے ذریعے نور الہی اور سکون اتر چکا ہے، اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی پر چیخنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی کسی کی توہین کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جی، کیونکہ سچائی کو مقابلے سے ڈر نہیں لگتا۔ سورۃ العنکبوت کا یہ پیغام ہمیں دراصل ادب سکھاتا ہے، اور تصوف میں ادب کی بہت اہمیت ہے۔ ادب صرف ظاہری رکھ رکھاؤ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا شعور ہے کہ ہم جس انسان سے بات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بے شک ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ یہ فکری اعتماد صرف اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، اور وہ بحث جیتنے کے بجائے دل جیتنے کی نیت سے گفتگو کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا طرز گفتگو ہمارے باطنی سکون کا آئینہ دار ہے۔
اب اگر ہم اس انفرادی رویے اور مکالمے سے نکل کر ذرا بڑے کینوس پر نظر ڈالیں تو اگلی سورت یعنی سورت الروم میں گفتگو کا دائرہ پوری انسانی تاریخ اور معاشروں تک پھیل جاتا ہے۔ جی، وہاں رومی اور فارسی سلطنتوں کی جنگ کا ذکر ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہ دو سپر پاورز کی سیاسی کشمکش ہے، لیکن قرآن اسے انسانی اعمال اور تاریخ کے عروج و زوال کے ایک بہت بڑے اصول کے طور پر پیش کرتا ہے۔ سورت روم کا تاریخی پس منظر واقعی حیران کن ہے۔ اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھیں، بائزنٹائن رومی اور ساسانی ایرانی، جو آپس میں برسر پیکار تھیں۔ ایرانیوں نے، جو کہ آتش پرست تھے، رومیوں کو، جو کہ اہل کتاب تھے، بدترین شکست دی۔ اور مکہ کے مشرکین اس پر بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ وہ خود کو ایرانیوں کے قریب سمجھتے تھے۔ بالکل، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک صدمے کی بات تھی۔ تو ایسے میں قرآن پیشین گوئی کرتا ہے کہ چند ہی سالوں میں رومی دوبارہ غلبہ پا لیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہاں جو باطنی اور گہرا پیغام ہے وہ صرف ایک سیاسی پیشین گوئی نہیں ہے۔ وہ تاریخ کو ایک نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جی، قرآن تاریخ کو اللہ کی ایک بڑی نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ سلطنتیں صرف کمزور معیشت یا بیرونی حملوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی۔ ان کے زوال کی اصل وجہ اندرونی ہوتی ہے، اخلاقی ہوتی ہے۔ بالکل، جب کوئی معاشرہ انصاف کرنا چھوڑ دیتا ہے، عاجزی کی جگہ تکبر لے لیتا ہے اور وہ اپنے مادی وسائل پہ غرور کرنے لگتا ہے تو قدرت کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ جدید دور کی وہ تہذیبیں جو صرف ٹیکنالوجی اور سرمایہ پر کھڑی ہیں لیکن اندر سے اخلاقی طور پر کھوکھلی ہو چکی ہیں، ان کے لیے سورت الروم میں ایک بہت بڑی تنبیہ چھپی ہے۔ تاریخ کا یہ سبق بہت سخت ہے کہ اخلاقی زوال ہی بالآخر مادی زوال کا سبب بنتا ہے۔ اگر معاشروں کی تباہی تکبر اور ناانصافی سے شروع ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد یعنی عاجزی اور کردار کو کیسے تعمیر کیا جائے۔ اور اس کا جواب ہمیں پارے کی اگلی سورت میں ملتا ہے۔ جی، سورت اللقمان میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں اگر ہم دیکھیں تو وہ جدید دور کی پیرنٹنگ کے بالکل برعکس نظر آتی ہیں۔ آج کل والدین کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ بچہ دنیا میں کیریئر کیسے بنائے گا، کون سی ڈگری لے گا، جبکہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کا مرکز مکمل طور پر بچے کی روحانی اور اخلاقی مضبوطی ہے۔ جدید دور کی پیرنٹنگ کا یہ المیہ ہے کہ وہ انسان کو ایک پروڈکٹ سمجھتی ہے جسے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اس کے برعکس حضرت لقمان اپنے بیٹے کی روح کی آبیاری کر رہے ہیں۔ وہ اسے شرک سے بچنے، والدین کا شکر گزار ہونے، نماز قائم کرنے، برائی کے خلاف کھڑے ہونے اور مصیبت میں صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ایک نصیحت ہے کہ لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا یعنی تکبر نہ کرنا۔ ہاں، اسلام اور خاص طور پر صوفی راستے میں اس عمل کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ انسان جنگل میں جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے۔ یہ ایک انتہائی عملی اور بعض اوقات تکلیف دہ اندرونی جدوجہد کا نام ہے۔ اور انسان کے اندر حسد کی ایک چنگاری اٹھے تو اس چنگاری کو محسوس کرنا اور اس سے وہیں دبا دینا اللہ کی رضا کے لیے یہ تزکیہ ہے۔ حضرت لقمان ان نصیحتوں کے ذریعے اپنے بیٹے کو اس اندرونی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکمت کبھی محض زبانی لیکچر سے منتقل نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی۔ جب ایک باپ خود عاجزی اختیار کرتا ہے، خود حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ خاموشی سے یہ صفات اپنی اگلی نسل میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ کردار کے بغیر کہے گئے الفاظ کی کوئی روحانی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے کہ تزکیہ ایک مسلسل اور عملی جدوجہد ہے، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ روزمرہ کے کاموں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس جدوجہد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اسی غفلت کو توڑنے کے لیے قرآن ایک انتہائی طاقتور طریقہ استعمال کرتا ہے، جو ہمیں سورت السجدہ میں نظر آتا ہے۔ وہاں موت کے بعد کی زندگی، آخرت اور جواب دہی کے دن کا ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ انسان عام طور پر موت کے خیال سے فرار اختیار کرتا ہے، وہ اس پر بات تک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ انسان اس دنیا کو ہی اپنی آخری اور مستقل قیامگاہ سمجھنا چاہتا ہے۔ تو پھر قرآن بار بار انسان کو اس حقیقت کے سامنے کیوں کھڑا کرتا ہے؟ جب موت کا ذکر آتا ہے تو یہ دنیاوی وہم ٹوٹ جاتا ہے۔ سورۃ السجدہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو حق کا انکار کرتے تھے، اور جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم اچھے اعمال کر لیں۔
لیکن ان کی یہ حسرت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ جی، باطنی سطح پر موت کو یاد رکھنا مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ صوفیہ کا بھی طریقہ رہا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ زندگی کو صحیح سمت دینے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ گنا جا رہا ہے اور ایک دن اسے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو اس کی ترجیحات یکسر بدل جاتی ہیں۔ وہ پھر وقتی فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا حق نہیں مارتا۔ بالکل، آخرت کا یقین انسان کو دنیاوی خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل نقصان اس دنیا کا نقصان نہیں بلکہ آخرت کا نقصان ہے۔ یہ شعور انسان کے اندر خوف خدا اور جواب دہی کا ایسا احساس پیدا کرتا ہے جو کسی پولیس یا قانون کے ذریعے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کے قریبی ساتھیوں کا ذکر آتا ہے۔ جی، جو لوگ روحانی یا سماجی طور پر جتنے بلند مرتبے پر ہوتے ہیں ان سے حساب بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں قیادت، چاہے وہ کسی ادارے کی ہو یا ملک کی، اسے ایک بہت بڑا انعام اور ایک طرح کی مراد سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں قیادت کا تصور اس سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ جدید کارپوریٹ کلچر میں جب کسی کو پروموشن ملتی ہے تو اسے کامیابی کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قیادت یا کسی بھی قسم کے عہدے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ وہ اسے ایک بہت بڑا بوجھ اور امانت سمجھتے تھے۔ سورۃ الاحزاب ہمیں یہ گہرا اصول سکھاتی ہے کہ جو شخص حق اور طاقت کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے لیے اخلاقی معیار اتنا ہی سخت کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان غلطی کرتا ہے تو اس کا اثر محدود ہوتا ہے، لیکن جب ایک قائد یا رہبر غلطی کرتا ہے تو اس کا اثر پوری نسلوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے ان کی جواب دہی بھی اسی تناسب سے ہوتی ہے۔ اسلام میں رتبہ انسان کو دوسروں سے بڑھتر نہیں بناتا، بلکہ اسے دوسروں کا خادم اور اللہ کے سامنے سب سے زیادہ جواب دہ بنا دیتا ہے۔ یہ تصور انسان کے اندر سے ہر قسم کی رونت اور تکبر کو نچوڑ لیتا ہے۔ جس شخص کو اس امانت کے بوجھ کا احساس ہو جائے اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس تمام گفتگو کو جو ہم نے تقدیر سے شروع کی، پھر معاشرے کے زوال، انسان کی کردار سازی، آخرت کی جواب دہی اور قیادت کی ذمہ داری تک لے کر آئے، اگر ہم اسے آج کے جدید انسان کی عملی زندگی پر لاگو کریں تو ایک عجیب سی کشمکش نظر آتی ہے۔ کیسی کشمکش؟ آج کا معاشرہ دو انتہائی مختلف بیانوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف مسلسل بھاگ دوڑ کی ذہنیت ہے جو کہتی ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو وہ کائنات کی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور اگر وہ ناکام ہے تو یہ مکمل طور پر اس کا اپنا قصور ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا بیانیہ بھی زور پکڑ رہا ہے جو انسان کو مکمل طور پر حالات اور معاشرے کے سامنے بے بس اور مظلوم بنا دیتا ہے کہ سب کچھ تو پہلے سے طے ہے، انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان قرآن ہمیں توکل اور کوشش کا کیا راستہ دکھاتا ہے؟ جدید دور کے انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی دو انتہائیں ہیں۔ یہ جو سب کچھ کنٹرول کرنے والی ذہنیت ہے، یہ انسان کو نعوذ باللہ خدا بننے کی ترغیب دیتی ہے، جس کا نتیجہ بالآخر شدید تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ انسان جلد ہی جان لیتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف کا بیانیہ انسان سے اس کی قوت ارادی چھین کر اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ قرآن ان دونوں کے درمیان توکل اور اخلاص کا راستہ پیش کرتا ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش چھوڑ دے۔ احادیث میں آتا ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ قرآن سکھاتا ہے کہ انسان کا دائرہ اختیار اس کی نیت اور اس کی کوشش ہے، اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنی پوری استطاعت کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی نتیجہ آئے، چاہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو یا خلاف، وہ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ رویہ انسان کو بے وقت، انتہائی متحرک، محنتی اور انتہائی پرسکون بنا دیتا ہے۔ وہ نتائج کا غلام نہیں بنتا، بلکہ صرف اپنے رب کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ جی، اور صوفیاء کرام کا بھی یہی راستہ ہے کہ عمل پورا کرو اور پھر دل کو اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ یہ کتنا پرسکون کرنے والا تصور ہے کہ ہم نتائج کے نہیں، صرف اپنی کوشش اور نیت کے جواب دہ ہیں۔
اگر ہم 21ویں پارے کے اس پورے سفر کی ساخت، اس کے اسٹرکچرل آرک پر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں ایک باقاعدہ فکری سفر پر لے کر جاتا ہے۔ بے شک ایک بہت ہی منظم سفر ہے۔ ابتدا میں مکالمہ اور منطق ہے، پھر سورۃ الروم میں تاریخ کا وسیع کینوس ہے جو ہمیں غور و فکر پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ لقمان میں انسان کی داخلی کردار سازی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ پھر سورۃ السجدہ میں آخرت کے انجام سے خوف خدا بیدار کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں سورۃ الاحزاب میں انسان کو اس کی سماجی اور قائدانہ ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے۔ یہ معاشرے سے شروع ہو کر انسان کے باطن تک اور پھر باطن سے دوبارہ معاشرے کی اصلاح تک کا ایک مکمل دائرہ ہے۔ یہ محض احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کی تربیت کا، اس کے تزکیے کا ایک مکمل نصاب ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی معاشرتی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کا باطنی اور روحانی تزکیہ نہ ہو۔ اور کوئی بھی روحانیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ معاشرے میں عدل، انصاف اور ذمہ داری کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ یہ علم کا وہ سفر ہے جو انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اعمال میں ڈھل کر کائنات میں پھیل جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس خوبصورت اور گہرے سفر کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اس علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج کے دن یعنی رمضان کے اس 21ویں روزے کے لیے چند عملی مشقیں ہیں جن پر ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ عملی اطلاق بہت ضروری ہے۔ پہلی مشق یہ ہے کہ آج دن بھر میں اپنے کسی ایک مشکل فیصلے کی ذمہ داری مکمل طور پر قبول کریں، حالات یا دوسروں کو الزام دینے سے گریز کریں۔ دوسری مشق یہ کہ کچھ وقت نکال کر حضرت لقمان کی نصیحتوں کی تلاوت کریں اور ان کی ایک ایک سطر پر گہرائی سے غور کریں کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ اور معاشرتی سطح پر بھی ایک مشق ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ تیسری بات، اگر ممکن ہو تو کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے آپ کا فکری اختلاف ہو، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ایک مثبت گفتگو کا آغاز کریں۔ اور آخری مشق یہ کہ اپنی فیصلہ سازی میں اللہ سے حکمت مانگیں اور ان آخری 10 راتوں کی عبادات کے لیے اپنی نیت کو ہر قسم کی دنیاوی ملاوٹ سے پاک کر کے خالص کریں۔ ان عملی مشقوں کے ساتھ اگر ہم اس پوری محفل کے نچوڑ کو ایک نئے زاویے سے سوچنے کے لیے چھوڑیں تو آج کے دور میں تقدیر اور انتخاب کی بحث نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم تقدیر کے حوالے سے تو سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدمز کس طرح خاموشی سے ہماری جدید تقدیر بنتے جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یہ الگوریدمز ہماری پسند، ناپسند اور رجحانات کو پڑھ کر ہمارے سامنے صرف وہی چیزیں لاتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے خیالات کو ایک خاص سمت میں موڑ رہے ہیں۔ تو آج اصل غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم شعوری طور پر اپنے ارادے کی آزادی کا استعمال کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنا فری ول اور اپنے انتخاب کا اختیار خاموشی سے ان مشینی الگوریدمز کے حوالے کر دیا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ یہ تو ایک طرح کی خاموش غلامی ہے۔ جی، سچی آزادی صرف اللہ کی بندگی میں ہے، اور باقی سب، چاہے وہ ہمارے نفس کی خواہشات ہوں یا ڈیجیٹل دنیا کے جال، ہمیں صرف محکوم بناتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی گہری اور چونکا دینے والی حقیقت ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نظر نہ آنے والے جالوں سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں حکمت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ وہ ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ان مبارک راتوں میں ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ مواد شکر گزاری کے ساتھ میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے، جو ایک متلاشی ہیں اور لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ علم بانٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI کی وجہ سے ہونے والی تلفظ کی کسی بھی غلطی یا خامی کے لیے ہم اللہ سے بخشش اور آپ سب سے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔